اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف کی جمعے کو ہمارے ہاں مجلس ہوتی ہے اور عصر کو ختم خواجگان ہوتے ہیں، اس میں بھی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ علامہ ابن مشتہر جواباً ابن مشتہر کے نام سے مشہور ہیں، جو علامہ جو ابن المشتہر کے نام سے مشہور ہیں، یوں کہتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ جل شانہ کی ایسی حمد کرے، کیونکہ دعا میں پہلے حمد ہوتی ہے، حمد و ثنا، اور پھر درود شریف، اور پھر دعا مانگی جاتی ہے، آداب دعا میں سے ہے۔ جو چاہتا ہے کہ ایسی حمد کرے جو اس سے زیادہ افضل ہو، جو اب تک اس کی مخلوق میں سے کسی نے کی ہو، یعنی جتنی بھی مخلوقات اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اس سے افضل ہو۔ اولین و آخرین اور ملائکہ مقربین، آسمان والوں اور زمین والوں سے بھی افضل ہو، اور اسی طرح یہ چاہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا درود پڑھے جو سب سے افضل ہو جتنے درود کسی نے پڑھے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی چاہتا ہو کہ وہ اللہ جل شانہ سے کوئی ایسی چیز مانگے جو سب سے افضل ہو، جو کسی نے مانگی ہو تو وہ یہ پڑھا کرے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد ہے جو تیرے شان کے مناسب ہو، بس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جو تیری شان کے مناسب ہو، اور ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ کر جو تیری شان ہو، بے شک تو ہی اس کا مستحق ہے کہ تجھ سے ڈرا جائے اور مغفرت کرنے والا ہو، تو ہی مغفرت کرنے والا ہے۔ ابو الفضل کمانی کہتے ہیں کہ ایک شخص خراسان سے میرے پاس آیا اور اس نے یہ بیان کیا کہ میں مدینہ پاک میں تھا، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب تو ہمدان جائے تو ابو الفضل بن زرب کو میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مجھ پر روزانہ 100 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ یہ درود پڑھا کرتا ہے: اللہم صلی علی النبی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا معہ آلہ۔ ابو الفضل کہتے ہیں کہ اس شخص نے قسم کھائی کہ وہ مجھے یا میرے نام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتانے سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ ابو الفضل کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کچھ غلہ دینا چاہا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بیچتا نہیں، یعنی اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ اور یہ بڑی مارکۃ الآراء بات ہے، اور نص قطعی سے ثابت ہے کہ دینی خدمات کو بیچا نہ جائیں۔
وہ فقط وجہ اللہ ہو، اور اس کے اوپر بڑی باتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابو الفضل کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں اس شخص کو نہیں دیکھا. بدیع کتاب ہے. اس سے اس نوع کا ایک دوسرا قصہ حکایت میں گزر چکا ہے. یا رب صلی وسلم دائما ابد اللہ حبیبی کے خیر خلق کلہم. حضرت عبداللہ بن عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب تم اذان سنا کرو، جیسے ابھی صبح کی اذانیں ہو رہی تھی، ہو گئی ہیں، تو جو الفاظ مؤذن کہے وہی تم کہا کرو. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتے ہیں اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتے ہیں. پھر اللہ جل شانہ سے میرے لیے وسیلے کی دعا کیا کرو. وسیلہ جنت کا درجہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں. بس جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا اس پر میری شفاعت اتر پڑے گی. اتر پڑے گی کا مطلب یہ ہے کہ محقق ہو جائے گی، یقینی یعنی ہو جائے. اس لیے کہ بعض روایت میں اس کی جگہ یہ ارشاد ہے کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. بخاری شریف کی ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص اذان سنے اور یہ دعا پڑھے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمود الذی وعدتہ، اس کے لیے میری شفاعت اتر جاتی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تو خود بھی یہ دعا پڑھتے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ صلی علی محمد وآتہ وسیلۃ وآتہ سؤلہ یوم القیامہ. اور حضور اتنی آواز سے پڑھا کرتے تھی کہ پاس والے اس کو سنتے تھے. اور وہ بھی متعدد حدیث سے علامہ سخاوی نے یہ مضمون نقل کیا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جب تم مجھ پر درود پڑھا کرو تو میرے لیے وسیلہ بھی مانگا کرو. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا اعلیٰ درجہ ہے جو صرف ایک ہی شخص کو ملے گا، اور مجھے یہ امید ہے کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا. علامہ سخاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وسیلے کا اصل معنی جو ہے لغت میں تو وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کسی بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کی بارگاہ میں تقرب حاصل کیا جائے، پہنچا جائے ان تک. لیکن اس جگہ ایک اعلیٰ درجہ مراد ہے، جیسا کہ خود حدیث میں وارد ہے کہ وہ جنت کا ایک درجہ ہے. اور قرآن پاک کی آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ میں احمد تفسیر کے 2 قول ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سے وہی تقرب مراد ہے جو اوپر گزرا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد و عطا وغیرہ سے یہی قول نقل کیا گیا ہے. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تقرب حاصل کرو اس چیز کے ساتھ جو اس کو راضی کر دے. واحدی بغوی زمشری سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ وسیلہ ہر وہ چیز ہے جس سے تقرب حاصل کیا جاتا ہو، قرابت ہو یا کوئی عمل. اور اس قول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توسل حاصل کرنا بھی داخل ہے.
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم آمین آمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم